بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حضرات، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 3 مئی 2025 کو پاکستان کے عوام پر، پاکستان کے علماء پر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اور مکتب اہل حدیث کے علماء پر خصوصاً اور ملت اسلامیہ پر عموماً جو عظیم نقصان ہوا اور جو دردناک المناک واقعہ ہوا، وہ ہمارے قائد محترم، امیر محترم، علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ کا وفات ہے کہ آپ انتہائی ایک عظیم رہنما اور انتہائی ایک عظیم شخصیت اور ایک قائد کہ جو اچانک ہمیں چھوڑ کر اللہ نے ان کو اپنے رحمتوں کی طرف بلایا۔ یقیناً ایسے عظیم شخصیت مجھ جیسے کم علم اور ناچیز میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس جیسے عظیم شخصیت کی تعریف بیان کر سکوں یا ان کے دینی، ملکی اور اسلامی خدمات کو خراج تحسین پیش کر سکوں، لیکن چونکہ وہ ہمارا روحانی والد تھے، ہمارے قائد تھے، ہمارے امیر تھے، میں نے عرصہ تقریباً 14-15 سال فضیلت الشیخ عز الرحمن رحمہ اللہ، عز الرحمن زامرانی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کہ مجھ پر جو مرکزی جمعیت اہل حدیث بلوچستان کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں میرے کمزور کندھوں پر جماعت کی طرف سے یہ ذمہ داری مجھے دیا گیا، تو میں نے ان عرصوں میں علامہ ساجد میر رحمہ اللہ کے ساتھ بلوچستان میں اور لاہور میں اور اسلام آباد میں اور مختلف جگہوں پہ ان کے ساتھ ہم سفر ہوا اور ان کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کی علمی شخصیت، ان کی جو فن و نصیحت اور ان کے جو قیادت، میں نے جو ان کو قریب سے دیکھا ہے، اور تمام علماء کرام جنہوں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے اور ان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ سب جانتے ہیں کو ایک عظیم والد بھی تھے، ایک عظیم رہنما بھی تھے، ایک عظیم قائد بھی تھے، ایک عظیم شخصیت تھے کہ ان کی علمی، دینی، قومی، علاقائی، بین الاقوامی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے اور خصوصاً مسلک اہل حدیث کے لیے، تو وہ ان کو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس وہ جرأت نہیں ہے کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں، یعنی وہ بہت انتہائی زیادہ ہیں۔ تو ایسے عظیم شخصیت کے انتقال یقیناً ہمارے اوپر، ہمارے مسلک پر، ہماری جماعت پر، ہمارے ملک پر اور پورے ملت اسلامیہ پر ایک بہت بڑا عظیم نقصان ہے۔ ایسے شخصیت صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو جو اپنے مشن، اپنے دعوت مکمل کرتے ہیں، ان کو اپنے طرف بلا لیتا ہے۔ دین اسلام باقی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک صالح بندوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام لیتا ہے، اور پھر ان کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف لے جاتا ہے۔ علامہ ساجد میر نے اہل حدیثوں کا، قرآن و سنت ماننے والوں کا جو تربیت کیا، اپنے جماعت کے نوجوانوں کا جو اہل حدیث یوتھ فورس کے نام سے ہیں یا دوسرے جو ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذیلی تنظیمات ہیں، اور خصوصاً مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء، نوجوان خطباء کو جو انہوں نے تربیت کی اور انہوں نے ان کو ایک ایسے راستے پہ گامزن کیا جو عدل، انصاف اور قرآن و سنت پر مبنی دعوت اور اس پر عمل کرنا اور اس پر دعوت دینا اور اس کو پورے ملک میں علم و عمل کے ساتھ پھیلانا، انہوں نے جو ہمیں تلقین کی اور جو ہمیں درس دیا اور جو ہمارے رہنمائی کی، وہ انتہائی قابل تحسین ہے، اور ہم ان کے لیے دعاگو ہیں
کہ اللہ رب العزت ان کی درجات بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمات قبول فرمائیں، اللہ رب العزت ان کا نعم البدل، ان جیسا عظیم رہنما ہمیں عطا فرمائیں کو پھر ہماری جماعت کو، ہماری مسلک کو اور ہماری دعوت کو اور ہماری اس امت اسلامیہ کو قرآن و سنت پر، عقیدہ توحید پر، جس طرح علامہ ساجد میر نے بڑے تحمل سے، بڑے برداشت سے اور بڑے علمی انداز سے اور حکیمانہ انداز پہ ان کو چلایا، تو اسی طرح وہ ہمیں بھی چلائیں اور ہمارے کارکنوں کو اور ہماری علماء کرام کو، تاکہ ہماری جماعت، ہماری مسلک کا جو نصب العین ہے، ہماری جماعت کا جو نصب العین ہے وہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت، قرآن و سنت، عقیدہ توحید کی دعوت ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جو مخالفین تھے وہ بھی الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی دعوت، مسلک اہل حدیث کی جو منہج ہے اس کو اعتراف کرنے پہ مجبور ہیں کہ الحمدللہ اہل حدیث نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت، شرک و بدعت کو کلا کما کرنے کے لیے جو محنتیں کی ہیں ملک میں اور ملک بھر میں اور بیرون ملک میں بھی، وہ قابل تحسین ہیں اور قابل خراج عقیدت ہیں۔ ان میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بعد پورے ملک اور پاکستان میں جو کردار علامہ ساجد میر صاحب نے ادا کیا کہ تمام لوگوں سے ان لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کی طرف بلانا، دوسرے مسالک کے اہل توحید کو، اہل اسلام کو اتفاق اور اتحاد کی طرف دعوت دینا اور دینی مسائل میں دوسرے جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کے ترویج اور ان کو جو ہے تقویت پہنچانے کے لیے جو کردار علامہ ساجد میر نے ادا کیا تو یقیناً بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن ہم اس عظیم قائد سے محروم ہو گئے، ہمارا یہ عظیم رہبر ہم سے جدا ہوا، ہمارا یہ عظیم روحانی باپ، ان سے ہم محروم ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ لیکن اللہ اپنے دین کو چلاتا ہے، اللہ اپنے دین کے لیے ایسے عظیم بندہ پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ البتہ یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اس پرغم اور اس المناک واقعہ جو ہوا ہے اس میں ہم اپنے حوصلوں کو مضبوط کریں اور اپنے جو ہمارا دعوت ہے، جو ہمارا نصب العین ہے خالصتاً لوجہ اللہ، جو ہمارے علماء کرام، جو ہمارے اکابرین، جو ہمارے مجلس شورا کے بڑے بڑے جو اہل علم ہیں، وہ کسی کو بھی علامہ ساجد میر کے مقام پہ جو ہے امیر منتخب کرتے ہیں، ہمیں من و عن ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور اپنے جماعت کی جو نصب العین ہے اور جو تربیت علامہ ساجد میر صاحب نے، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب نے اور ہمارے بلوچستان سے ڈاکٹر علی محمد ابو تراب حفظ اللہ نے، علامہ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب نے اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت اور ہمارے روحانی پیشوا اور ہمارے استاذ، ہمارے والد حضرت مولانا شیخ عبدالغفار زامرانی رحمہ اللہ نے جو سبق ہمیں دیا اور جو جس منہج پر ہمیں گامزن کیا اور جو درس ہمیں دیا اور جو پروگرام ہمیں دیا، اس کو ہم اتفاق اور اتحاد سے اور اخلاص سے اور عمل سے اور اخلاق سے، حکمت اور بصیرت سے جو ہے ان کو آگے پہنچانے کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے جد و جہد جاری کریں۔ میں علامہ سینیٹر ساجد میر کی وفات پر اپنے جماعت کے تمام کارکنوں کے ساتھ، ان کے اہل خاندان کے ساتھ، کیونکہ وہ صرف اپنے خاندان کا نہیں تھے بلکہ وہ ہم سب کا تھے، اس کے غم میں ہم برابر شریک ہیں، اس نے ہم سب کو غمگین کیا، اس کی جدائی سے ہم سب غمگین ہیں۔ ان جیسا قائد، ان جیسا رہبر، ان جیسا رہنما، ان جیسا متواضع انسان، نرم انسان اور ہر ایک سے جو ہے انتہائی شفیقانہ اور والدانہ حیثیت سے ملنا اور ان کو جو ہے نصیحت کرنا، یہ عظیم شخصیت ہم سے جدا ہوا۔ اس غم میں ہم سب برابر شریک ہیں اور ہم سب اہل تعزیت ہیں کہ ہمارے ساتھ تعزیت کیا جائے، لیکن ہم سب کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں اور ہم دعاگو ہیں۔ اور علامہ ساجد میر صاحب کو، جیسا کہ احسان الہی ظہیر کو، جیسا کہ ساجد میر صاحب ہیں، ان کو اور دوسرے مشائخ کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ وہ ہمارے محسن، وہ ہمارے رہنما، وہ ہمیں قرآن و حدیث پر گامزن کرنے والے عظیم انسان تھے۔ آج الحمدللہ انہی کی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک و بدعات سے بچایا ہے، جو حکمت انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو علم انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ البتہ ہمیں ابھی عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اخلاص کی ضرورت ہے اور ہمت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انتشار اور افتراق سے بچنا چاہیے۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر انسان سے کمی کوتاہی غلطی ہوا ہے، کیوں کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کریں تو ہمیں، جیسا کہ علامہ ساجد میر صاحب نے ہمیں یہ وصیت کی کہ جو میرے ذات کے متعلق کوئی بات کرے گا ان کو جواب نہ دے دیں، میں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ جو میں اگر کچھ برا ہوں تو میں اپنے اصلاح کرتا ہوں، اور میری برائی نہیں ہے جو مجھ پر زیادتیاں کرتے ہیں تو بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، میں بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے قائد کی مشن کو، اپنے قائد کی دعوت کو، اپنے قائد کی جو منہج قرآن سنت پر مبنی ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے جو ہماری موجودہ قیادت ہے، علامہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، ڈاکٹر شیخ علی محمد ابو تراب صاحب ہیں جو ابھی قائم مقام امیر ہیں اور آئندہ مستقبل میں انشاءاللہ مستقل طور پر امیر ہوں گے، جو بھی مجلس شورا کا فیصلہ ہوگا، ہمارے اکابرین کا فیصلہ ہوگا، ہم سب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جو صوبہ بلوچستان کی قیادت ہے، ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب جو صوبائی امیر بھی ہیں، اور ہمارے عظیم نوجوان ڈاکٹر شیخ علی جان صاحب کو صوبائی جنرل سیکریٹری ہیں، اور دوسرے جو علماء کرام ہیں اور ذمہ داران ہیں، اور باقی صوبوں کے جو ہمارے عظیم قائدین ہیں، ان سب کو مل کر اور اتفاق اور اتحاد سے یک مشت اور یک جان ہو کر پورے ملک میں اس مشن کو آگے لے جانا، خالص لوجہ اللہ، کیونکہ ہمیں کوئی عہدہ یا کوئی بڑے منصب وغیرہ کے لیے نہیں، ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس منہج کو پہنچانے کے لیے جو ہمارے اکابرین نے یہ جماعت اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس شرک و بدعت و خرافات اور ان اندھیریوں میں قرآن و سنت کی روشنی کو اجالا کریں، قرآن و سنت کی دعوت کو جو ہے وہ لوگوں پہ پیش کریں، حکمت اور عمل اور دانائی اور علی وجہ البصیرہ کے ساتھ۔ تو اسی مشن اب ہمارے کندھوں پہ، ہمارے اکابرین کے کندھوں پہ ہے، ہم اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں تاکہ ہم اپنے قائدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں، اور ان کا جو مشن تھا، ان کا جو پروگرام تھا، ان کا جو منہج تھا، انہوں نے ہمیں اس پر تربیت کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ کی دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں انشاءاللہ۔ ہماری ابھی بھی الحمدللہ عظیم قیادت موجود ہے، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی قیادت میں، علامہ ڈاکٹر علی محمد ابو تراب کی قیادت میں، اور دوسرے جو ہمارے تمام اکابرین الحمدللہ جماعت میں، بڑے محدثین، بڑے فقہا اور بڑے بڑے اہل علم الحمدللہ، ہمارے مجلس شورا کے اراکین جو انتہائی مخلص اور قابل اہل علم ہیں اور انتہائی قابل ہیں، انشاءاللہ ان کے نگرانی میں اور ان کے جو ہے تربیت میں ہم اپنے کام کو اور اپنے پروگرام کو آگے لے چلیں۔ تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے، تمام جماعتی احباب سے اور تمام امت اسلامیہ سے اس غم میں اور اس جو ہے المناک واقعہ جو ہوا ہے، اس میں ہم آپ سب کے ساتھ غم میں برابر شریک ہیں، اور ہم افسردہ ہیں، ہم غمگین ہیں یقیناً، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس لوٹانا ہے، جانا ہے، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اور پھر ہمیں اتفاق اور اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ الحمدللہ آج ہمارے اکابرین کی قربانی سے اہل حدیث ایک قوت ہے، اہل حدیث ایک منہج ہے، اہل حدیث ایک مضبوط دعوت ہے، جو مخالفین بھی حقیقت میں اعتراف کرتے ہیں کہ جو منہج، جو دعوت، جو عمل، جو دلائل اہل حدیث کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جس کو اگر کوئی تعصب نہیں ہے، وہ اہل علم ہے، وہ اعتراف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ بہت سے اہل علم نے اعتراف کیا ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم دوسرے جماعت کے اہل علم کی قدر کرتے ہیں، وہ بھی اہل اسلام ہیں، دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، دوسرے اہل علم حضرات ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائیں، دین اسلام کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں، اور ان کے جو حاسدین مخالفین ہیں دین اسلام کے، جو حقیقت میں اسلام کے مخالف ہیں لیکن اسلام کو چھوڑ کر علماء کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ لوگ علماء سے متوزن ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف کام کریں، لیکن الحمدللہ ہمارے اہل علم نے یہ ثابت کیا ہے اور انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم اہل علم انشاءاللہ اہل توحید ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہماری دعوت، ہماری نظم
اور ہماری مسلک اور ہماری تنظیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے حوصلے پہلے سے مزید مضبوط ہونے چاہیے اور ہم اپنے اکابرین کے قدم سے قدم ملا کر چلیں اور کمزور نہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عظیم رہنما اور قائد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال اور ان کے جماعت کے تمام کارکن، تمام اہل علم کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ قائم مقام امیر اور مستقل میں جو بھی امیر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اسی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اختلاف اور افتراق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے اہل حدیث علماء اور ہمارے مسلک اور ہماری جماعت کی علماء انشاءاللہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو ختم کر کے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے عملی اعتبار عمل بھی کر کے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ اس دعوت کو آگے لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں، اللہ تعالی ہمیں ہمت دے دیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے چن لیں، اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے جدا کر دیں، اللہ تعالی تا حیات ہم زندہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے اور دین کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگرچہ ہمارے گناہیں بہت ہیں، ہم انتہائی گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ اسلام پر، عقیدہ توحید پر اور سلف صالحین کی منہج سے اور نیک و صالح عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اپنے رحمتوں کی طرف لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر